کہ آپ کو علم ہے کہ آج صبح سے ہی بنگلورو کے اسکول میں افراتفری کا ماحول ہے. کوئی خریدی@bible.com سے تقریباً 50 اسکولز کو میل ریسیو ہوا ہے کہ اسکول کے میدان میں دھماکہ خیز مواد رکھا گیا ہے. تم اللہ کے دشمن ہو، ہم تمہیں اور تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے. تمہارے پاس انتخاب ہے کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ یا اللہ کے سچے دین کو قبول کر لو. بسم اللہ، ہم دین کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیں گے. اسلام قبول کرو یا اسلام کی تلوار کے بوجھ تلے مر جاؤ. اس طرح کا ایک میل ریسیو ہوا ہے. اور بھی مواد ہے لیکن اس کا جست یہ ہے سر. تو آپ اس پر کیا کہنا چہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اس طرح کی افواہیں بہت زیادہ گردش کرتی رہیں گی اور یہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو ضرور ہمارے کرناٹک کی پولیس پکڑے گی اور اس کی پوری تحقیق کرے گی. چونکہ اس طرح کی چیزیں اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ اسکولوں کے اندر بم رکھ دیں، میٹرو اسٹیشنوں کے اندر یا میٹرو ٹرین کے اندر، بسز کے اندر، بس اسٹینڈ کے اندر. آپ کو میں بتاؤں تو ابھی میں آج خطبہ جمعہ میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا. میرے نبی علیہ السلام وہاں گئے اور وہ جو پہلے سے تیاری کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے تھے وہ خاموش ہو گئے، تو اتنی دور جا کے واپس آ گئے حملہ کیے بغیر. کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے اوپر تکلیف اٹھائی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہی اخلاق ہیں اور یہی آپ کی تربیت ہے. تو یہ جو الٹے پلٹے ای میل کر کے ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن نے ہی اس طرح کا ایک ای میل بھیجا ہو. میں ہماری ریاست کے ڈی جی پی صاحب سے بھی اور ایسے ہی پولیس کمشنر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کی پوری تحقیق کریں. جو بھی کیا ہے اس کو کفر کردار تک پہنچائیں. بالکل کسی طرح کی کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور پوری سختی کے ساتھ اس پر کارروائی کریں. ہم مکمل طور پر مطالبہ کریں. سر، یہ خصوصاً اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کوئی دوسرا آرگنائزیشن اس ٹارگیٹ پر نہیں رہا ہے. تو اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ تو یہ بزدلوں کی علامت ہے کہ چونکہ وہاں بچے رہتے ہیں. ابھی اسرائیل میں بھی بچے وہ دیکھا کہ کس طرح کا فلسطین میں معاملہ چل رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ اسلام میں عورتوں کو بھی نہ مارنے کی اجازت ہے، نہ بچوں کو مارنے کی اجازت ہے. وہ بھی اگر وہ مقابلے پہ آئے. میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور ہاسپٹلز جو بیمار ہیں ان پر حملہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور جو اپنے گھر میں ہیں تمہارے مقابلے میں نہ آئے ان پر حملہ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو اب یہ اسکولوں کے اندر بم کی افواہ پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بالکل سازش ہے. ہمارے کمشنر صاحب انشاءاللہ چونکہ ایک اچھے انسان ہیں اور بے نقاب ضرور کر کے رہیں گے. اور ہماری بنگلور کی جو پولیس ہے، کرناٹک کی پولیس بہت الرٹ ہے اور بہت جلد یہ نتیجہ سامنے آئے گا. اس طرح کی افواہوں سے میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح افراتفری کا شکار نہ ہو اور اس طرح کی جو افواہیں ہیں اس کے کسی بھی طرح کے داؤ پیش میں نہ آئے. میں گزارش کروں گا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. جی بالکل سر. چونکہ یہ صرف اسلام کے خلاف ایک نشانہ لگایا گیا ہے تو اس پر مسلمانوں کو کیا اقدام کرنی ہوگی سر؟ نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہے چونکہ ہماری ریاست میں ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی پوری تحقیق کرے گی اور وہ جو سچائی ہے اس کو ظاہر کرے گی. اب یہ اگر کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں جو کوئی بھی ہو جو اس طرح کی شرارت کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے. یہ کالجز ہوں، اسکولز ہوں، ہاسپٹلز ہوں کہ یہاں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوئی اجازت دے گا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ تو بزدلی کی علامت ہے. تو یہ بزدلی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. جو بھی کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے ماحول کو، یہاں کے پرامن ماحول کو خراب نہ کرے. وہ پوری کارروائی ہونی چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ.